بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور صاحب جمال دل ربا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں پیدا ہی نہیں کیا۔ محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی شخص میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال کسی ماں نے نہیں جنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے مبرہ پیدا کیے گئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بنا دیے گئے۔ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زنان مصر یعنی مصر کی عورتوں نے زلیخا کے یوسف کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو جمال یوسفی سے ایسی مبہوت اور مدہوش ہوئیں کہ ہوش و حواس کھو بیٹھی اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ زنان مصر نے زلیخا کے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے یوسف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو چھریاں ہاتھوں پر نہ چلتی بلکہ دلوں پر چلتی اور اپنی گردنیں کاٹ لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل دنیا میں نہ کوئی ہوا، نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ بھی سناتے چلوں آپ کو۔ حضرت شیمہ جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، انہیں کا واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت شیمہ نے اپنی ماں سے کہا کہ میں بکریاں نہیں چرانے جاتی کیونکہ وہ بکریاں بہت زیادہ ہیں اور میں اکیلی ہوں، میرا ان کے پیچھے بھاگنا مشکل ہے، میرے ساتھ کسی اور کو بھیجیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں دوسرا تو کوئی نہیں، تم ہی گھر کی بچی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ مجھ اکیلی سے بکریاں نہیں سنبھالی جاتی۔ میں نے کہا کہ آخر بکریوں کو لے کر تو نے جانا ہے۔ شیمہ نے کہا اماں، اس چھوٹے دودھ پیتے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے۔ حلیمہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ بکریوں کو سنبھالو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ شیمہ نے کہا کہ اگر آپ بھائی کو بھیجو گی تو میں دونوں کو سنبھال لوں گی، نہیں بھیجو گی تو مجھ سے بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ اب ماں حیران ہے۔ ماں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ شیمہ نے کہا کہ اماں، ایک دن میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تھی، میں نے جب چراگاہ میں بکریوں کو چرانا شروع کیا تو بھائی کو لے کر ایک جگہ بیٹھ گئی اور وہ بکریاں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب بچپن میں حضرت حلیمہ کے پاس ان کو دودھ کے لیے پرورش کے لیے بھیجا گیا تھا، تو یہ شیمہ ان کی رضائی بہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ حسن و جمال سے نوازا تھا۔ انسان تو انسان، جانور بھی میرے آقا پر فدا تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن و جمال دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی وہی حسین کہلاتی۔ جو آنکھیں ان جیسی بن گئی وہ خوبصورت بن گئی، جو سراپا بن گیا وہ سراپا خوبصورت ہو گیا، جس کا لباس میرے آقا جیسا ہو گیا وہ لباس خوبصورت بن گیا، جس چیز کی بھی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی وہ چیز دنیا میں حسین کہلانے لگی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔